السلام علیکم. ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید. اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. ایک اور سیریز اس چینل پہ سٹارٹ کی گئی ہے جو کہ ہے برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. اس میں بھی آپ کو اپنے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ کافی انفارمیشن مل جائے گی، جس کا جو زوڈیک سائن ہے اس منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اپریل کے منتھ میں 5 پلینٹس ایک زوڈیک سائن میں موجود ہیں جو کہ آپ کے جس ہاؤس پر اثر ڈالیں گے اس میں بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ سارے پرابلمیٹک نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سو کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. جیسے اس وقت میں سن موجود ہے، مرکری موجود ہے، وینس موجود ہے، سیٹن موجود ہے، راہو موجود ہے. یہ پائسز میں موجود ہے اور یہ 14 اپریل تک کنڈیشن رہے گی. اس کے بعد سن کا ٹرانزٹ ہو جائے گا اور گریجولی تمام پلینٹس جو ہیں وہ اپنی اسپیس ایک ساتھ سے چھوڑ دیں گے. لیکن جب تک یہ اکٹھے ہیں یہ نہ تو سارے بہت اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے، نہ تو بہت برا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے. یہ انڈیویجول شاید اتنے پرابلم کریٹ نہ کریں، لیکن جب ان کا اکٹھا ہونا ہے تو یہ اس وقت میں بہت سارے ایشوز کریٹ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، جن میں ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی کا افیکٹ ہونا شامل ہے. فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، بیہیویئر کے ایشوز کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ایگو، موڈ سوئنگز، انا کے مسئلے کچھ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت میں کوشش کریں کہ اپنے بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں، بحث اور تکرار کو کنٹرول کریں، پرسنل اور پروفیشنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں اور خاص طور پر ایفرٹ کریں. اس وقت میں کریئر میں بھی کسی حد تک پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں سن کافی پاورفل پلینٹ ہے اور مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. وینس بھی ریکٹوگریٹ ہے، 2 پلینٹس تو ریکٹوگریٹ ہے. اور اس وقت میں سیٹن سن کے ساتھ موجود ہے جو کہ کوئی بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے. سن آلریڈی ایک پاورفل پلینٹ ہے اور اس کے ساتھ سیٹن کا موجود ہونا بھی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتا ہے، جو کہ کافی حد تک بیہیویئر کے ایشوز کو، معاملات کو ڈیلے کرنے کو اور بزنس میں ایشوز کریٹ کر دیتا ہے. بعض اوقات فیصلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پروفٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. اگر لالچ کے چکر میں کوئی کام کیا گیا تو نقصان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہیلتھ ایشوز میں اگر بیڈ ہیبٹس کو فوکس کیا گیا یا اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسائل کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسکارپیو، جہاں تک آپ کی ہیلتھ کا تعلق ہے تو کوشش کریں سٹارٹ آف دی منتھ میں تھوڑا سا احتیاط کریں اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اگر آپ کو ڈائبٹیز کا کوئی مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا کوئی ایشو ہے، روڈ سیفٹی کا خیال رکھیں، کوئی چوٹ نہ لگ جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اسٹمک ایشوز کی طرف توجہ دیں، نظام ہضم کے مسائل پیدا نہ ہوں تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد کسی حد تک آپ کی سچویشن بہتری کی طرف چلی جائے گی. اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی ممبرس کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوگا. اس وقت میں میجر چینج آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ اس وقت میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو تعلقات بہتر بن سکتے ہیں. سٹارٹ آف دی منتھ میں کوشش کریں کہ آپ کے نزدیک سوشل سرکل میں تعلقات خراب نہ ہو، کیونکہ بحث اور تکرار کی طرف سچویشن جا سکتی ہے. اگر آپ اس وقت میں کسی قسم کا کوئی پرپوزل کریٹ ہوتا ہے تو ذرا سی احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی. کچھ حد تک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کی خرابیاں، خامیاں کچھ زیادہ پرومیننٹ ہو سکتی ہیں. شاید اچھائیاں اتنے اچھے طریقے سے سامنے نہ آ رہی ہوں جتنی برائیاں سامنے آ سکتی ہیں. تو کوشش کریں، احتیاط کریں. آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد انا کے مسئلے بھی کسی حد تک کم ہو جائیں گے اور تعلقات بہتر بن سکتے ہیں. اس وقت میں اگر آپ لو میرج کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی کنڈیشن بہتر ہے. کوئی پرپوزل کریٹ ہوتا ہے تو آپ کافی حد تک سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں گے. ادروائز پہلے انا کے مسئلے بھی بن سکتے ہیں
کسی قسم کی کوئی خامیاں ایموشنل سٹریس میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ جذبات میں آ کے غلط فیصلہ کر رہی ہیں تو معاملات میں ڈیلے کر دینا زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ جہاں تک آپ کی فیملی کا تعلق ہے تو تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اگر آپ کوئی چیز چھپا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے تو وہ کسی حد تک سامنے آ سکتی ہے اور کافی عجیب طریقے سے آئے گی، جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ باہمی تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد کسی حد تک اریٹیشن، فرسٹریشن کم ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں والدین کی ایڈوائس پر عمل کریں، کیونکہ کسی حد تک آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی کے مشورے پر عمل نہ کرتے ہوئے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ٹرپ بہتر ثابت ہوگا، لیکن ہیلتھ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ خاص طور پہ اس وقت میں ابراڈ کی کوشش بھی بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے، لرننگ بہتر بن سکتی ہے۔ اس وقت میں اپنے پیاروں کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں۔ کسی حد تک فائنانس کی کنڈیشن بہتر بن سکتی ہے، لیکن آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد سٹارٹ میں کسی حد تک چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ چینج میں ایڈجسٹ کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ اگر آپ سٹارٹ آف دی منتھ کو پراپرلی صحیح طریقے سے فیصلہ کرتے ہوئے گزار لیں گے تو آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد آدھے مہینے کے بعد سچویشن آپ کے فیور میں چلی جائے گی، لیکن اس وقت میں ہی اگر بحث اور تکرار اور فیصلے خراب ہو گئے تو آگے بھی چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں کوئی بزنس کر رہے ہیں ذرا احتیاط سے کریں، کیونکہ رسک کا فیکٹر کافی حد تک ہائی ہوگا۔ چیزوں کو ڈبل چیک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر لاپرواہی برتی تو نقصان کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ 13، 14، 15 کے بعد کنڈیشن بہتر رہ جائے گی۔ اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہیں تو ذرا احتیاط سے کریں، کیونکہ لاس کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، غلطی کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں، کیونکہ جہاں فائدہ ہو سکتا ہے وہاں نقصان کی کنڈیشن بھی موجود ہے۔ آپ کے نزدیک 13، 14، 15 کے بعد ریکٹوگریٹ ہونے کے بعد فائنانس میں چیزوں کا رزلٹ آپ کے فیور میں جا سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر کریں، کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جوپیٹر کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہے۔ گوسپ کرنے سے گریز کریں۔ جہاں گوسپ کی وجہ سے آپ کے نزدیک آپ کے کریئر میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، وہاں فائنانس میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایکسپینسز کسی حد تک انکریز ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو ڈبل چیک لازمی کریں۔ آپ کے نزدیک انویسٹمنٹ فائدہ تو دے سکتی ہے، لیکن تھوڑی انویسٹیگیشن کے بعد سوچ سمجھ کے پراپرلی چیک کرنے کے بعد چیزوں کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ خود کو امپروو کرنا ضروری ہوگا۔ اسٹوڈنٹ ہے، اپنی لرننگ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک رزلٹ کافی حد تک بہتر بن سکتا ہے۔ کوئی اسکالرشپ کی کوشش کریں، بہتر رہ سکتی ہے۔ بزنس میں بھی کنڈیشن بہتر رہ سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کوئی اچھی اپرچونٹی بھی کریٹ ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کسی جاب کے بارے میں سرچنگ کر رہے تھے تو اس میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اسکارپیو کسی حد تک آپ کے لیے کنڈیشن آپ کے فیور میں ہے، صرف سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں سن کی انرجی آپ کے نزدیک کافی حد تک بہتر ہے، صرف جوپیٹر کے کچھ مسائل ہیں اور مرکری کے کچھ مسائل موجود ہیں۔ اگر آپ سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پرابلمز آپ کی قابلیت سے زیادہ بڑی نہیں ہیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک جہاں یہ 5 پلینٹس کافی حد تک آسانی پیدا کر رہے ہوں گے، وہاں چیلنجز بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ کوشش کریں یہ آپ کے نزدیک آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں، آپ کے فیصلے بہتر بنیں، آپ کا کوئی بزنس ہے وہ بہتر بنے، آپ کا کریئر بہتر بنے، آپ کے فیصلے بہتر بنے اور آپ کو فائدہ ملے۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ سورہ دحا کی تلاوت کر سکتے ہیں لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ 4 کل لازمی پڑھیں، سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں، آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اور جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں لازمی دیں۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں لازمی کریں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہم سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔